زکات ادا کرو۔ میری ماں بہنوں، سونا چاندی آپ پہنتی ہیں، اگر 7.5 تولہ سونا آپ کے پاس ہے، اگر 85 گرام سونا آپ کے پاس ہے، اور اگر چاندی کا زیور آپ پہنتی ہیں اور 595 گرام چاندی آپ کے پاس ہے، تو چاندی کی زکات آپ کو دینا ہے، سونے کی زکات آپ کو دینا ہے۔ اگر آپ سونے کا زیور تو پہنتی ہیں اور زکات اس کی نہیں نکالتی ہیں، آپ چاندی کا ہار پہنتی ہیں، چاندی کی پائل اور چاندی کے جھمکے پہنتی ہیں اور اس کی زکات آپ نہیں نکالتی ہیں، تو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کا کنگن آپ کو پہنایا جائے گا، جہنم کی آگ کا جھمکا آپ کے کانوں میں ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ کی پائل آپ کے پیروں میں ڈالی جائے گی۔ جس مال کی زکات ہم نہیں نکالیں گے، وہ مال کل قیامت کے دن ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت بن جائے گا میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر کہتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ سونا چاندی اپنے گھر میں اکٹھا کرتے ہیں، اسٹور کرتے ہیں، کلیکٹ کرتے ہیں اور اس کی زکات نہیں نکالتے، وَلَا يُنْفِقُونَهَا، اس کی زکات نہیں نکالتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اے نبی ان کو دردناک عذاب کی، ان کو پیڑا دائق عذاب کی بشارت سنا دو۔ کیا عذاب ہوگا ان کو؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، ان کے سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور اس سے ان کے ماتھے کو، ان کی پیٹھ کو اور ان کی کمر کو داغا جائے گا۔ اتنا خطرناک عذاب ہوگا۔ اور ایک بات اور بولوں، اگر ہم اپنی زکات صحیح طریقے سے نکالیں، اللہ کی قسم پورے بھارت میں کوئی مسلمان غریب نہیں رہے گا۔ لائٹ جانے کے بعد تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا ہے، آپ لوگ پریشان مت ہوں، بیٹھیے، بس تھوڑا سا میں آپ کے سامنے اور سمے لوں گا۔ اب بات میں ختم کرنے کے موڈ میں ہوں، آخری بات چل رہی ہے۔ اس کے پہلے کہ میں بات آپ کے سامنے آگے بڑھاؤں، بات نکلی ہے زکوٰۃ کی۔ آپ کا یہ علاقہ، مجھے لوگوں نے بتایا یہاں کوئی اچھا مدرسہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے دیش کے حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں، اور اب یہ مدرسے ہی ہمارے دین کے قلعے ہیں میرے بھائیوں۔ اگر یہ مدرسے بھی ختم ہو گئے تو آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ کون ہے، رسول کون ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، یہ بھی ان کو پتہ نہیں ہوگا۔ اس لیے مدرسوں کا ہونا بہت آوشیک ہے، بہت ضروری ہے۔ اور مجھے لوگوں نے بتایا یہاں کوئی نیا مدرسہ قائم کرنے کے لیے یہ لوگ چیشٹا کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ میری آپ سب سے انورودھ ہے، اپیل ہے، گزارش ہے، جتنا ہو سکے آپ دان دیجئے۔ اور چونکہ مدرسہ اللہ کے دین کے لیے بنتا ہے، دعوت و تبلیغ کے لیے بنتا ہے، آپ زکوٰۃ کی رقم بھی مدرسے کے لیے دے سکتے ہیں۔ اس میں غریب بچے عام طور سے پڑھتے ہیں، آپ زکوٰۃ کی رقم بھی دے سکتے ہیں۔ وہ ٹاپک الگ ہے، زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے، کون کون زکوٰۃ کا حقدار ہے، میں ادھر نہیں جاؤں گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، اگر ہم نے اپنے مال کی صحیح طریقے سے اگر زکوٰۃ نکالی ہوتی تو آج بھارت میں کوئی غریب نہ ہوتا، آج مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی جو آج حالت ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج کتنے مسلمان فٹ پاتھ پر سوتے ہیں، کتنے مسلمان اپنے بچوں کو 2 ٹائم کی روٹی نہیں کھلا پاتے ہیں اور آتم ہتیا کر لیتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں۔ اور بھوپال کی وہ مسلمان بہن آج سے 3 سال پہلے جب خبر آئی تھی، اس نے بھوک کی وجہ سے پھانسی لگا لی تھی اپنے آپ کو، اور اپنے بچوں کے ساتھ وہ مر گئی تھی۔ اس بھوپال کی اس مسلمان عورت نے پوری امت کے منہ پر تھپڑ لگایا ہے کہ تم کیسے مسلمان ہو، تم نے زکوٰۃ نکالی ہوتی تو وہ بیچاری بھوک کی وجہ سے جان نہ دیتی۔ میرے بھائیوں، آج بھی اگر بھارت میں لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ زکوٰۃ وآت الزکاۃ، اگر تم نیک بننا چاہتے ہو تو اپنے مال کی تم زکوٰۃ نکالو۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور میرے بندو تم نیکی کا کام اگر کرنا چاہتے ہو تو وعدہ جب کسی سے کرو تو وعدہ کو پورا کرو، وعدہ پورا کرو۔ وعدہ، مسلمان کا وعدہ، مسلمان کی زبان پکی ہونی چاہیے۔ مسلمان اگر کسی سے وعدہ کرے تو وعدے سے مکر جانا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، دشمن کی تعداد 1000 ہے۔ اللہ کے رسول کے ایک ایک صحابی کی بڑی اہمیت ہے۔
बहुत महत्व है, एक एक आदमी की जान बहुत कीमती है। इतने में एक साहबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, हजरत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और वो कहते हैं अय अल्लाह के नबी, मुझे मक्का के काफिरों ने पकड़ लिया था और मुझे और मेरे बाप को उन्होंने इस शर्त पर छोड़ा है कि हम मुसलमानों का साथ नहीं देंगे, हम आपका साथ नहीं देंगे। जब हमने उनसे ये वादा किया तब उन्होंने हमको छोड़ा है, लेकिन अय अल्लाह के नबी, ये बद्र की लड़ाई है, ये इस्लाम की पहली लड़ाई है, हमने उनसे वादा तो कर लिया है मगर हम आपके साथ आए हैं और हम आपके साथ लड़ाई में जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, तुमने वादा कर लिया है, मेरे पास 313 लोग हैं, मुझे एक एक आदमी की जरूरत है, मगर मैं वादा नहीं तोड़ सकता, मैं वादा की वादा खिलाफी नहीं कर सकता। इन शरीफा, तुम दोनों वापस चले जाओ, हम तुम्हें लड़ाई के मैदान में नहीं लेकर के जाएंगे। ये होता है वादा। आज मुसलमान के वादे का कोई लिहाज नहीं। झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना और अमानत में खयानत करना, ये 3 निशानी अल्लाह के नबी ने बताई थी, मुनाफिक की निशानी होती है। अफसोस की बात है, आज मुसलमान की निशानी बन चुकी है। आज मुसलमान बिजनेस करता है, कारोबार करता है, तो ये तीनों चीज़ें उसके अंदर होती हैं। वो जब बोलता है तो झूठ बोलता है, वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, और अमानत रखी जाए तो खयानत करता है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने कहा अगर नेक बनना चाहते हो, अगर नेकी का काम जानना चाहते हो, वल मूफूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू, तो जब वादा करो तो वादे को पूरा करो। ये हो गई 14 चीज़ें। अब 2 चीज़ें और हैं जो मैं बात करके अपनी बात को समाप्त करने जा रहा हूं, और बात पूरी करने के पहले मैं 3 सवाल भी करूंगा, जैसा कि मैंने वादा किया था। मर्दों में से या औरतों में से अगर कोई भी जवाब दे देगा, इंशाअल्लाह मैं अपनी तरफ से कुछ उसको इनाम भी दूंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। वल मूफूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू, अपने वादे को पूरा करने वाले ये भी नेक लोग हैं, ये भी नेकी का काम है। वस्साबिरीना फिल बासाई वज़्ज़र्रा, और नेकी करने का 15वां काम ये है, 15वीं चीज ये है कि तुम सब्र करने वाले बन जाओ, अपने अंदर सब्र पैदा कर लो। मुसीबत में, परेशानी में, बीमारी में, बीमारी आती है, हमारी जुबान से गलत जुमले निकल जाते हैं। बच्चा बीमार हो गया, माँ कहती है अल्लाह को कोई और नहीं मिला था, मेरा बच्चा मिला था। पति बीमार हो गया, शौहर बीमार हो गया, औरतें कहती हैं मेरे ही शौहर को बीमार होना था, मेरे ही पति को बीमार होना था। बीमारी में कभी कभी हम ये भी कह देते हैं कि या अल्लाह मुझे उठा ले। नहीं कहना चाहिए मेरे भाइयों, सब्र कीजिए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कैसे सब्र किया था। अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के ऐसे नबी थे जिनको अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत बनाया था, बहुत पैसे वाले थे, बहुत सारे उनके बच्चे थे, मगर जब अल्लाह ताला ने उनकी परीक्षा ली, उनका इम्तिहान लिया, पूरे बदन पे जख्म हो गया, पूरे बदन में जख्म हो गया। बच्चे साथ छोड़ करके चले गए। 4 बीवियां थी, 3 बीवियां भी छोड़ के चली गई, सिर्फ एक बीवी बेचारी थी, वो बेचारी खिदमत करती थी, सेवा करती थी, शौहर के जख्मों को धुलती थी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दौलत भी खत्म हो गई, बच्चे भी छोड़ के चले गए, बीवियां भी छोड़ के चली गई। सब्र देखिए उनका, सब्र मेरे भाई।